بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے ایک بہت ہی خاص چیز اس کے بارے میں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آیت کریمہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور آپ یقیناً اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے، آپ نے کبھی کبھار خود بھی پڑھی ہوں گی۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے آیت کریمہ۔ اب اس کے بارے میں ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں اور کس طرح پڑھاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے فرض کیا کوئی شخص گناہ گار ہے تو وہ دنیا کی عدالت میں چلا جاتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، اور وہ جو دنیا کی عدالت ہے یا وہ جج جو ہے وہ اس کی سزا میں کمی کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اقبال جرم کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص اپنا جرم قبول کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس لیے اس کی سزا میں تھوڑی بہت کمی اور اس کے ساتھ تھوڑی نرمی برتی جاتی ہے۔ تو اگر بندہ اس رب کی بارگاہ میں اپنا گناہ جو ہے وہ اس نے کیا ہوا ہے اس کا اقرار جرم کرے تو وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کیوں نہ ہمیں معاف کرے گا۔ اب آیت کریمہ پڑھانے میں غلطی یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم کوئی فرض کیا اگر کوئی ہمارے پر مشکل آ گئی، گھرانے میں کوئی پریشانی آ گئی، تو ہم خود پڑھنے کی بجائے ہم بچوں سے پڑھاتے ہیں۔ کسی مدرسے کے بچے سے پڑھا لی، مدرسے کے بچوں سے پڑھا لی، 1.25 لاکھ بار ہم اس کو پڑھاتے ہیں۔ یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں آیت کریمہ کے پڑھانے میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ غلطی آپ نے خود کی ہے اور پڑھائی کوئی اور کرے۔ اب اس کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ یار ایک بندہ آیا، مولوی صاحب جی میرے گھر میں یہ پریشانی ہو گئی ہے، مجھے یہ ٹینشن لگی ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی جاؤ تم جا کے آیت کریمہ پڑھو یا پڑھاؤ۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ مدرسے کے بچوں سے رابطہ کرتا ہے، مدرسے والوں سے رابطہ کرتا ہے اور مدرسے والوں سے، مدرسے کے بچوں سے 1.25 لاکھ بار جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھوا لیتا ہے اور خود بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے، گپے مارتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے تو گناہوں سے پاک ہیں، وہ نابالغ بچے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا انت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں ہوں، یعنی میں نے گناہ کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، اور میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ یہ خود پڑھے، جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی مشکل میں پھنس گیا تو وہ بندہ خود پڑھے۔ اب وہ مدرسے کے بچوں کو بلا کے 1.25 لاکھ بار پڑھاتا ہے اور کہتا ہے یار ہماری تو مشکلیں حلیاں جو ہے پریشانیاں، مشکلیں پریشانیاں ہماری تو حل ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ ہونا یوں چاہیے تھا کہ وہ بندہ خود اپنے جو ہے گناہ کا اقرار اپنے رب کی بارگاہ میں کرے، اپنے رب سے خود معافی مانگے اور یہ کہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرا گناہ معاف فرما دے۔ لیکن مدرسے کے بچوں کو بلا کر 1.25 لاکھ بار پڑھائی جاتی ہے اور پھر اگر وہ کام نہیں ہوتا تو پھر کہا جاتا ہے لو جی مولوی صاحب نے ہمیں ایسے بتایا تھا یار، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، ہماری مشکل آسانی نہیں ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، جب کوئی مشکل پریشانی آ گئی ہے تو اس کو کیسے آپ نے دور کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو تہجد میں اٹھیں۔ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن پاور بہت ہے، طاقت بہت ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور طاقت بھی ہے۔ تہجد کی نماز میں اٹھیں رات کو،
اور 2 رکعت نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، پھر پڑھیں، سجدے میں پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ استغفار کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، کیسے آپ کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ کو صحیح طرح صحیح انداز میں جو ہے وہ پڑھیں اور خود پڑھیں، اس لیے کہ گناہ یا مشکل آپ کے گھر میں ہے، جہاں سے آپ جن سے پڑھا رہے ہیں ان کے پاس یا ان کو پریشانی نہیں ہے، وہ تو معصوم بچے ہیں مدرسے کے جن سے آپ پڑھا رہے ہیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ خود پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو رات کو تہجد میں اٹھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانی حل ہوگی، مشکل ضرور آسان ہوگی، کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ جب دنیا کی عدالت یہ جو جج ہوتے ہیں یہ اگر اقرار جرم کرنے پر تھوڑی سی نرمی برتتے ہیں اور سزا میں کمی بھی کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر رب ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ تو گناہ معاف کرنے والا ہے، تو وہی مشکل آسان میں فرمائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ خود آیت کریمہ پڑھیں اور اس کا ورد آپ گھر میں بیٹھ کے سارے گھر کے افراد کریں، انشاءاللہ جو جہاں پر یہ پڑھی جائے گی وہاں پر برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی، اور اس آیت کریمہ کی برکت سے پھر آپ کی مشکلیں بھی اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے،